معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الاضحیٰ ادا۔ کنگ سلمان اسپتال سے کامیاب سرجری کے بعد رخصت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی کی نظر بندی میں اضافہ۔ PDP صدر کو 3 ماہ مزید رہنا ہوگا نظر بند۔ نئی تعلیمی پالیسی RSS کا ایجنڈا تھوپنے کی کوشش، اکھلیش۔ ڈاکٹر کفیل خان کی جیل سے رہائی کا مطالبہ، پرینکا گاندھی کا وزیر اعلیٰ یوگی کو مکتوب۔ آندھرا پردیش کے گورنر نے 3 راجدھانیوں کے بل کو منظوری دے دی۔ نئی تعلیمی پالیسی پر جاوڈیکر نے کہا RSS کے نظریے میں غلط کیا ہے۔ کورونا انفیکشن کے ریکارڈ 52,000 نئے معاملے، متاثرین 15,83,000۔ آندھرا پردیش میں کونسل انتخاب شیڈول کی اجرائی۔ آندھرا پردیش کی جانب سے پلازما دینے والوں کو 5,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کی ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ کی جانب سے ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اویکنگ نیوز کی جانب سے ساری دنیا میں بسنے والے ہمارے سامعین کو عید الاضحیٰ کی پیشکش مبارکباد۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الاضحیٰ ادا۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ حجاج اکرام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد احرام کھول دیے جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہونے والی نماز عید کے اجتماعات میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز عید ادا کی گئی۔ کنگ سلمان اسپتال سے کامیاب سرجری کے بعد رخصت۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز صحت یاب ہو کر کنگ فیصل اسپیشل ہسپتال سے جمعرات کو رخصت ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ بیان سے ایک دم منحرف ہونے کے حوالے سے کافی مشہور ہیں اور اپنی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اب کہا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ اسی رات معلوم ہو جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کئی روز، مہینوں یا سالوں تک انتظار کرنا پڑے۔ الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق بیان پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حریف ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ اپنی ہی ریپبلک پارٹی کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی کی نظر بندی میں اضافہ۔ PDP صدر کو 3 ماہ مزید رہنا ہوگا نظر بند۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی نظر بندی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق محبوبہ مفتی آئندہ 3 ماہ تک مزید نظر بند رہیں گی۔ نئی تعلیمی پالیسی RSS کا ایجنڈا تھوپنے کی کوشش، اکھلیش۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے مرکزی حکومت پر نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے RSS کا ایجنڈا تھوپنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حکومت سماجی ہم آہنگی کے اقدار اور آئین کے اصولوں کو لگاتار تباہ کر رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے جمعرات کو یہاں جاری بیان میں کہا کہ مرکزی حکومت کی نئی پالیسی کا مقصد RSS کے ایجنڈے کو لوگوں پر نافذ کرنا ہے۔ اس ایجنڈے کے مطابق نئی نسل کو ڈھالنے کی کوشش میں اب نصاب کو بھی ایک مخصوص رنگ میں پیش کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے گورنر نے 3 راجدھانیوں کے بل کو منظوری دے دی۔ گورنر کی جانب سے 3 راجدھانیوں کے بل کو منظوری کے بعد اب امراوتی میں ریاستی اسمبلی، ایگزیکٹو کیپٹل کی حیثیت سے وشاکھاپٹنم اور لا کیپٹل کی حیثیت سے کرنول کو قانون کی حیثیت مل چکی ہے۔
وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے یہ منفرد فیصلہ کرتے ہوئے ریاست میں 3 راجدھانیوں کے لیے 13 ستمبر 2019 کو ریٹائرڈ IAS آفیسر GN راٹو کمیٹی کی ریاستی حکومت کے تشکیل دی تھی۔ اس کمیٹی نے 3 ماہ تک سارے ریاست کا دورہ کر کے 20 دسمبر 2019 کو حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ 20 جنوری 2020 کو اسمبلی میں یہ بل کو پاس کرایا گیا۔ اب گورنر ہری چندر بسوا بھوشا نے اسے منظوری دے دی ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان کی جیل سے رہائی کا مطالبہ، پرینکا گاندھی کا وزیر اعلیٰ یوگی کو مکتوب۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جو حکومت کی جانب سے قومی سلامتی قانون کے تحت مقدمہ درج کیے جانے کے بعد سے جیل میں قید ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی کے نام اپنے مکتوب میں انہوں نے کہا کہ وہ کفیل خان کا مسئلہ اٹھانا چاہتی ہیں، جنہوں نے جیل میں 450 دن گزارے ہیں۔ انہوں نے دشوار دور میں عوام کی بے غرض خدمت کی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ حساس انداز میں اس معاملے کا جائزہ لیں گے۔ نئی تعلیمی پالیسی پر جاوڈیکر نے کہا RSS کے نظریے میں غلط کیا ہے۔ مودی حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے سابق وزیر برائے فروغ انسانی وسائل اور موجودہ وزیر ماحولیات پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ RSS کے نظریے میں غلط کیا ہے۔ کیا اچھا شخص بنانا غلط ہے؟ گویا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ پالیسی سنگھ کے نظریے کے تحت بنی ہے۔ کورونا انفیکشن کے ریکارڈ 52,000 نئے معاملے، متاثرین 15,83,000، 10,02,000 مریض صحت یاب، اموات کی تعداد تقریباً 35,000۔ 2 دن فعال کیسوں کی تعداد میں کمی کے بعد پھر اضافہ۔ ملک میں کورونا وبا کی دن بدن ابتر ہوتی صورتحال کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,000 سے زیادہ نئے معاملے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد 15,83,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور 775 افراد کی اس بیماری کی وجہ سے موت ہونے سے اب تک 34,968 لوگ اس کی زد میں آ کر دنیا کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ اس مدت کے دوران 32,553 افراد انفیکشن سے آزاد بھی ہوئے ہیں، جن سے صحت مند افراد کی کل تعداد 10,20,582 ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں کونسل انتخاب شیڈول کی اجرائی۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے ریاستی قانون ساز کونسل کی ایک مخلوعہ نشست کی ضمنی انتخاب کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ ان کو حکمران جماعت YSR کانگریس کی جانب سے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے لیے بھیجا گیا۔ موپی دیوی وینکٹ رمنا نے کونسل کے رکن کے طور پر ریاستی کابینہ میں نمائندگی کی تھی۔ اس نشست کا ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا تھا کیونکہ وہ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے کے بعد کونسل کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس نشست کے ضمنی انتخاب کا اعلامیہ آئندہ ماہ کی 6 تاریخ کو جاری کیا جائے گا اور 13 مارچ پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کی آخری تاریخ ہوگی۔ رائے دہی 24 اگست کو ہوگی اور اسی دن ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اس نشست کے لیے حکمران جماعت YSR کانگریس کے کئی دعوے دار ہیں۔ آندھرا پردیش کی جانب سے پلازما دینے والوں کو 5,000 روپے دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، حکومت آندھرا پردیش نے جو پہلے ہی ریاست میں کئی فلاحی اور ترقیاتی کاموں کو سر انجام دے کر ملک بھر میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کر لیا ہے، اب پلازما تھراپی کا عطیہ دینے والے کو 5,000 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے اپنے کیمپ آف تاڑے پلی میں کووڈ-19 کے انسداد سرکاری ہاسپٹلز میں طبی سہولیات، تعلیمی نظام، ناڈو نیڈو پروگراموں پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے پلازما تھراپی پر وسیع پیمانے پر شعور بیداری کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ہاسپٹلوں میں بیڈز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کو اس سلسلے میں ضروری ہدایات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے آج ایک بیان میں ریاست کے مسلمان بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کی پیشکش مبارکباد دی۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ عید قربانی کے جذبے کی یاد دلاتی ہے، یکجہتی اور ایک دوسرے پر بھروسے کا پیغام دیتی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ کی جانب سے ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ نے ریاست کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی۔ آج ہم کو اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے مسلمان عقیدت اور شان سے یہ عید منائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مسلمان کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آندھرا پردیش مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ ریاست کی عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وزیر جگن موہن ریڈی جو اقدامات کر رہے ہیں اس پر عمل کر کے ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کر کے ہم بیماری سے پاک اور صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اویکنگ نیوز کی جانب سے ساری دنیا میں بسنے والے ہمارے سامعین کو عید الاضحیٰ کی پیشکش مبارکباد۔ کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں یہ عید آ رہی ہے، ہم کو قواعد کی پابندی کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ پاکی اور صفائی کو یقینی بناتے ہوئے ہم کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔